تأمل فرمایا بحر الرائق دیکھ لو، اس میں یہ مسئلہ مل جائے گا۔ پھر فرمایا مولانا آج میری بیٹی میرے سامنے آئی تو مجھے اس کا نام یاد نہیں آیا، مگر الحمدللہ دینی مسائل و عقائد اور بد مذہبوں کے تمام مضامین میرے پیش نظر ہیں، ان دینی مسائل میں مجھے غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر! اس واقعے سے جہاں امام اہل سنت کے تباہر علمی اور فقاہت دینی کا پتہ چلتا ہے، وہیں صدر الشریعہ کے علمی ذوق کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کو آپ پر بہت اعتماد تھا، آپ کے تفقہ فی الدین اور تورع فی الدین پر بہت بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام اہل سنت اپنے اکثر کام آپ سے کراتے تھے۔ آپ امام اہل سنت کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی مسجد میں اکثر امامت فرماتے تھے، جمعے کی نمازیں بھی اکثر آپ پڑھاتے تھے۔ ایک بار مدرسے کے تمام مدرسین طلباء کو آپ نے حکم دیا کہ سب آپ کے سامنے وضو کر کے دکھائیں، 2 رکعت نماز بالجہر ادا کریں۔ جس کا وضو اور نماز مولانا امجد علی ٹھیک بتائیں گے، شہر کی مسجد میں صرف وہی امامت کر سکے گا، اور جس کا وضو اور نماز مولانا امجد علی صاحب کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوگا، وہ کچھ دنوں مولانا کی نگرانی میں وضو نماز کی مشق کرے گا اور اپنا وضو اور نماز درست کرے گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک صاحب کو بڑا ناگوار ہوا اور وہ چلے بھی گئے، لیکن جن لوگوں نے امام اہل سنت کے اس حکم پر عمل کیا وہ کامیاب رہے۔ یہ صدر الشریعہ تھے کہ کس قدر اعتماد تھا اعلیٰ حضرت کو ان پر۔ آپ امام اہل سنت کے مزاج میں دخیل بھی تھے، کبھی کوئی کام جو امام اہل سنت کسی سبب سے نہ کرنا چاہتے، آپ کے کہنے سے وہ کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ صدر الشریعہ نے جب محسوس کیا کہ قرآن شریف کے اردو ترجمے جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ عموماً بد مذہبوں کے ہیں، تو آپ نے امام اہل سنت سے عرض کیا کہ ترجمہ فرما دیں۔ امام اہل سنت نے مصروفیات کا عذر بتا کر بات ختم کر دی، مگر آپ مسلسل اصرار کرتے رہے۔ آخرکار امام اہل سنت راضی ہو گئے اور یہ طے پایا کہ قرآن شریف کی آیت آپ پڑھیں، میں ترجمہ املا کراؤں گا، آپ لکھتے جائیں۔ اور پھر قرآن شریف کی آپ آیت پڑھتے، امام اہل سنت ترجمہ فرماتے اور آپ اسے تحریر کرتے جاتے۔ اس طرح یہ مبارک ترجمہ آپ کی کوششوں سے ہم سنیوں کو نصیب ہوا۔ یقیناً یہ صدر الشریعہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کنز الایمان لکھوا کر سنیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ صدر الشریعہ ہیں جن کے تقوی و طہارت کی اگر بات کی جائے تو یقین مانیے اللہ پاک نے آپ کو بے مثال تقوی عطا فرمایا تھا۔ محرمات و منہیات، نواہی و مکروہات تو دور، آپ شبہات سے بھی پرہیز فرماتے تھے۔ ایک بار گھوسی میں تشریف فرما تھے، علاقے میں عید کا چاند دکھائی نہیں دیا، خبر ملی کہ مبارک پور میں چاند کی رویت ہوئی ہے۔ آپ نے 2 شرعی گواہوں کو مبارک پور شہادت کے لیے بھیج دیا، جیسا کہ عموماً بھیجا جاتا ہے۔ ان کے روانہ ہوتے ہی کچھ لوگ آ گئے، چاند سے متعلق پوچھنے لگے کہ حضور چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مبارک پور فلاں صاحب کو بھیجا ہے، وہ شہادت لے کر آئیں گے تب اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور جن کو آپ نے بھیجا ہے وہ تو ہمیں راستے میں ملے تھے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ ہم سے یہ بتا رہے تھے کہ کسی کام سے اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ صدر الشریعہ نے انہیں مردود الشہادہ قرار دے کر اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا۔ اللہ اللہ، یہ تھا آپ کا تقویٰ، یہ تھی آپ کی طہارت، یہ زہد و تقویٰ کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، ورنہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنی شہادتیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ نماز، ایسے نمازی، اللہ اکبر، نماز سے بے حد عشق تھا۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، اوابین، تہجد بھی پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ آج دیکھیں آپ دور حاضر میں علماء کو نماز فرض ادا کرنے کا موقع میسر آ پاتا ہے، بس باقی نمازیں تو اللہ ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہوں، لیکن دیکھیں آپ کہ اشراق بھی نہیں چھوٹتی، اوابین بھی نہیں چھوٹتی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی۔ ایک بار شدت بخار کے سبب غشی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو وقت معلوم کیا، پتا چلا کہ نماز ظہر قضا ہو گئی ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ حضور حافظ ملت نے عرض کیا حضور شریعت کی روح سے غشی کی حالت میں نماز قضا نہیں ہوتی۔ فرمایا مولانا غم اس کا ہے کہ ایک بار حاضری سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر،
یہ تھا عشق نماز کا، یہ زہد و تقوی تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ اللہ پاک ہمیں صدر الشریعہ کے زہد و تقوی کا حصہ عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ ایک بہترین عالم دین تھے، اور صرف یہی نہیں کہ ایک مدرس تھے، مدرس تو ایسے کہ نہ جانے کتنے علماء پیدا کر دیے، بہترین خطیب بھی تھے آپ کی خطیبانہ شان، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی موجودگی میں اگر کسی کو اعلیٰ حضرت سنتے تھے زیادہ اور کسی کی تقریر زیادہ پسند فرماتے تھے تو وہ آپ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بار دوران تقریر امام اہل سنت کی طبیعت ناساز ہو گئی، سر میں درد اس شدت کا اٹھا کہ تقریر جاری نہ رکھ سکے۔ تخت پر صدر الشریعہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ تقریر کریں۔ صدر الشریعہ فرماتے میں نے عرض کیا حضور کیا مضمون بیان کروں؟ فرمایا کہ جہاں سے میں نے چھوڑا ہے اس سے آگے بیان کریں، اور مضمون کی تکمیل کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ کھڑے ہوئے اور جہاں سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے آپ نے شروع فرما دی، اور جو مضمون اعلیٰ حضرت بیان کرنا چاہتے تھے صدر الشریعہ نے وہی مضمون عوام کے ذہنوں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا، بارہا ایسا ہوتا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہیں کسی وجہ سے تقریر کے لیے تشریف نہ لے جا پاتے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی کو بلا دو۔ آپ کی خطیبانہ شان کی ایک مثال اور پیش کر دوں۔ صدر اللہ فاضل فخر الاماثل استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تغمدہ اللہ الہادی سے آپ کے دوستانہ روابط تھے۔ جامع نعیمیہ کے سالانہ اجلاس میں عموماً صدر اللہ فاضل آپ کو دعوت دیتے اور اکثر آپ تشریف لے جاتے۔ غالباً 1943 کی بات ہے کہ صدر اللہ فاضل نے آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لے گئے۔ علماء نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ امتناع نظیر کے موضوع پہ آج خطاب فرمائیں۔ آپ نے معذرت پیش کی، کہا کہ میں مقرر بھی نہیں ہوں، مسئلہ بہت دقیق ہے، اسے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت صدر اللہ فاضل یہ سن رہے تھے، یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ مولانا مسئلہ دقیق صحیح، مگر جب آپ بیان فرمائیں گے تو آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صدر اللہ فاضل کہہ رہے ہیں۔ یہ صدر اللہ فاضل، وہ صدر اللہ فاضل جن کے بارے میں شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صدر اللہ فاضل باں فضل و کمال کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ خطابت کے بادشاہ تھے۔ گاندھیوں نے اپنی مطلب براری کے لیے مسٹر ابوالکلام آزاد کو تقریری میدان میں بہت شہرت دی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک جادوگر مقرر تھا، لیکن حقیقت میں اپنے وقت کے ابوالکلام حضرت صدر اللہ فاضل تھے۔ تقریر کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوثر و تسنیم کے جام چھلکا رہے ہیں، زبان ایسی شیریں شستہ کہ معلوم ہوتا کہ ذہن مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں اور رحیق مختوم کی پھوہار برسا رہے ہیں۔ ایسی گرجدار آواز اور پرکشش کہ سننے والا دم بخود رہ جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شارح بخاری کہہ رہے ہیں۔ یہ صدر اللہ فاضل تھے، لیکن صدر اللہ فاضل دیکھو تو اگر صدر اللہ فاضل کسی سے متاثر ہے تو وہ صدر الشریعہ ہے۔ کہ حضرت صدر اللہ فاضل کہتے ہیں کہ مسئلہ دقیق صحیح، مگر آپ جب بیان فرمائیں گے تو آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، جلسہ شروع ہوا، اور جب حضرت صدر الشریعہ کی تقریر کا وقت آیا تو حضرت صدر الشریعہ کے تعارف کے وقت صدر اللہ فاضل نے اعلان کیا اور فرمایا کہ آج حضرت صدر الشریعہ کی تقریر کا عنوان امتناع نظیر ہے۔ مسئلہ اگرچہ دقیق ہے، کٹھن ہے، مگر بیان کرنے والا وہ عبقری مدرس ہے جو جال بسیط و مرکب وجود رابطی مناد بالتقریر جیسے اہم و دقیق منطقی و فلسفی مسائل کو پانی کر دیتا ہے، فلسفہ اور علم کلام کے الہیات کے مسائل کو بدیہی کر کے سمجھا دیتا ہے۔ حضرت محدث اعظم تشریف فرماتے، سنتے ہی پھڑک اٹھے اور فرمایا کہ آج استاد الاساتذہ علامہ فضل خیر آبادی اور اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث صورتی کے مجموع البحرین کے بحر ناپیدا کنار کے انمول موتیوں سے دامن بھرا جائے گا۔ صدر الشریعہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر شروع کی، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور اسی کو تقریر کا عنوان بنا لیا۔ تقریر چالو رہی، تقریر کرتے رہے،
1 گھنٹے کا وقت گزر گیا، احساس نہ ہوا لوگوں کو کہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ نے جیب سے گھڑی نکالی، دیکھا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہو چکا۔ فرمایا میرا وقت پورا ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ پورا ہونے کو ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ حضرت محدث اعظم ہند کا وقت ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت محدث اعظم ہند وہیں تشریف فرما تقریر سننے۔ جیسے 1 گھنٹہ پورا ہوا اور حضرت صدر الشریعہ نے اشارہ کیا کہ حضرت محدث اعظم ہند کا وقت ہے، تو حضرت محدث اعظم ہند نے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت آپ تقریر جاری رکھیں، میں اپنا وقت آپ کو نظر کر رہا ہوں، صدر الشریعہ کو اپنا وقت دے دیا۔ حضرت صدر الشریعہ کا علم بھی اس وقت جوش مار رہا تھا، مائل بفیض تھے، لوگوں کی توجہ بھی آپ کی طرف تھی۔ درود شریف پڑھوا کر تقریر پھر شروع کر دی۔ 1 گھنٹہ پھر گزر گیا، علمی تقریر ہوتی رہی۔ آیات کریمہ، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، نصوص فقہیہ بیان کرتے گئے، اور پھر 2 گھنٹے بھی ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ محدث اعظم ہند نے جو وقت مجھے دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میں رخصت ہوتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ میرے بعد حضرت ابو الحسنات کا وقت ہے، وہ تشریف لائیں گے، انہیں تقریر کرنی ہے۔ حضرت ابو الحسنات علامہ سید محمد احمد نعیمی نے عرض کیا حضور میں اپنا وقت آپ کو نظر کر رہا ہوں، آپ تقریر جاری رکھیں۔ حضور صدر الشریعہ نے تقریر پھر شروع کر دی۔ تقریر ہوتی رہی، آیات کریمہ پیش ہوتی رہی، احادیث نبویہ سے لوگ محظوظ ہوتے رہے۔ صدر الشریعہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نظیر نہیں، آپ کی نظیر محال بالذات ہے، تحت قدرت نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ دلائل کی روشنی میں آپ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کیا۔ 3 گھنٹے ہو گئے، تیسرا گھنٹہ بھی مکمل ہو چکا۔ اب آپ رخصت ہوتے یہ کہہ کر کہ اب چونکہ اجلاس کے اختتام کا وقت آ چکا، اب میں رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اپنی تقریر پوری کروں گا۔ صدر الفاضل کی تقریر کا وقت تھا، لیکن چونکہ اب اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ صدر الفاضل تقریر کرتے، کھڑے ہوئے صدر الفاضل، اور آپ کی خطیبانہ شان کے تعلق سے صدر الفاضل نے ایسا بہترین تبصرہ فرمایا کہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صدر الفاضل نے زندگی میں کبھی کسی کی تقریر پر ایسا تبصرہ نہیں فرمایا ہوگا جیسا تبصرہ صدر الشریعہ کی تقریر پہ کیا گیا۔ قربان جائیں صدر الشریعہ کی خطیبانہ شان پر۔ الغرض صدر الشریعہ کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ آپ ایک بہترین خطیب، عظیم مفکر و مدبر، ماہر مدرس، لاجواب مناظر، بے مثال فقیہ اور عمدہ طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ کے قلبی شاہکار بہار شریعت، جسے اہل سنت میں فقہی انسائکلوپیڈیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو عوام و خواص میں خوب مقبولیت حاصل ہے۔ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر لائبریری میں یہ کتاب عموماً پائی جاتی ہے۔ وقت نہیں کہ آپ کے علمی و تحقیقی کارناموں، مناظرانہ سرگرمیوں اور مجاہدانہ کارگزاریوں کی تفصیل پیش کی جا سکے، یہی بہت ہے اگر قبول ہو جائے۔ میں اپنی تقریر مرشد برحق، مرشد مجازی حضرت تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی آپ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت پر ختم کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ عرس امجد علی میں چلے آئیے، عرس امجد علی میں چلے آئیے، عرس امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے۔ اور کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی،
بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی اپنی ہے دین میں معتبر، بے خودی اپنی ہے دین میں معتبر، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، اور نظم میری وہاں گنگنائی گئی۔ تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اسے صدر الشریعہ میں میری لکھی ہوئی یہ منقبت پڑھی گئی، نظم میری وہاں گنگنائی گئی، نظم میری وہاں گنگنائی گئی، ارے میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ سہی، میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ سہی، اور تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، ارے تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، ایک عالم ہوا باد خار رضا، ایک عالم ہوا باد خار رضا، اور رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، جام و پیمان بھر دے میرا ساقیا، جام و پیمان بھر دے میرا ساقیا۔ اور وقتے میں حضور تاج الشریعہ فرماتے اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اس کے دامن میں بھی ڈالیے کچھ گوہر، اس کے دامن میں بھی ڈالیے کچھ گوہر، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات یہ تھے حضرت مفتی ذوالفقار صاحب نعیمی جو اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں، بہت ہی معلوماتی تقریر سنا رہے تھے، ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرما رہے تھے۔ حضرات اب آپ کے سامنے حافظ اہل سنت عزت مآب الحاج حافظ قاری محمد اسلم صاحب قطری رضوی خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے گھر پہ حضور تاج الشریعہ قیام فرماتے تھے، اور جب جب ہمارا دورہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارا قیام بھی حافظ صاحب کے گھر پہ ہی رہتا ہے۔ اب اپنے مرشد کی بارگاہ کرم میں
حافظ محمد اسلم صاحب منقب شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، ہم کو دلائیں گے آقا سے جنت، تاج شریعت تاج شریعت، جنت میں جائیں گے تیری بدولت، تاج شریعت تاج شریعت، جنت میں جائیں گے تیری بدولت، تاج شریعت تاج شریعت، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے جو میرا اختر رضا اظہری ہے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے جو میرا اختر رضا اظہری ہے، اہل سنن کے لیے خیر و برکت، تاج شریعت تاج شریعت، اہل سنن کے لیے خیر و برکت، تاج شریعت تاج شریعت، سویا مقدر جگانے کی خاطر، دل کو مدینہ بنانے کی خاطر، سویا مقدر جگانے کی خاطر، دل کو مدینہ بنانے کی خاطر، ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت، تاج شریعت تاج شریعت، ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت، تاج شریعت تاج شریعت، ایمان کا آئینہ جگمگائے دیکھے جو تجھ کو خدا یاد آئے، ایمان کا آئینہ جگمگائے دیکھے جو تجھ کو خدا یاد آئے، کتنی چمکدار ہے تیری صورت، تاج شریعت تاج شریعت، کتنی چمکدار ہے تیری صورت، تاج شریعت تاج شریعت، غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت تاج شریعت، قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت تاج شریعت، حاضر نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے، دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے، حاضر نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے، دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے، حاضر ہے محفل کی وہ بن کے زینت، تاج شریعت تاج شریعت، حاضر ہے محفل کی وہ بن کے زینت، تاج شریعت تاج شریعت،
ماشاء اللہ حضرات، اب حافظ اسلم صاحب کے بعد مجاہد اہل سنت ترجمان مسلک اعلی حضرت مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ حضرت علامہ مولانا آفتاب قاسم صاحب رضوی، چیئرمین امام مصطفیٰ رضا ریسرچ سینٹر ڈربن ساؤتھ افریقہ، ان کا لکھا ہوا کلام آپ سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حضرت تقریر ہی فرماتے ہیں، مگر بہت اچھا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ولایت میں اپنی محبتوں کی نظر پیش کی ہے۔ ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرقت مرشد کی وحشت دل سے جائے خیر سے، فرقت مرشد کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں بریلی کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، میں بریلی کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، کاش میرے دل کو مرشد گھر بنائے خیر سے، کاش میرے دل کو مرشد گھر بنائے خیر سے، جگے مگائے خیر سے، میرے دل میں روئے اختر جگے مگائے خیر سے، قلب آسی سے قلب آسی سے یاد اختر کی مہکے، قلب آسی سے نہ جائے یاد اختر کی مہکے، ہر گھڑی ہر وقت مرشد یاد آئے خیر سے، ہر گھڑی ہر وقت مرشد یاد آئے خیر سے، چشم پورنم سے نہ جائے عشق اختر کی نمی، چشم پورنم سے نہ جائے عشق اختر کی نمی، چشم اختر کی ضیاء ان میں سمائے خیر سے، چشم اختر کی ضیاء ان میں سمائے خیر سے، قبر میں میری مدد کو جب وہ آئے خیر سے، قبر میں میری مدد کو جب وہ آئے خیر سے،
جگمگائے خیر سے، ان کے جلووں سے لحد بھی جگمگائے خیر سے۔ ہجر کے صدمے مریضے عشق اب کب تک سہے، ہجر کے صدمے مریضے عشق اب کب تک سہے۔ خواب میں آ کر ذرا جلوہ دکھائے خیر سے، خواب میں آ کر ذرا جلوہ دکھائے خیر سے۔ در بدر کیوں ٹھوکر کھا اے بھلا شیدا تیرے، در بدر کیوں ٹھوکر کھا اے بھلا شیدا تیرے۔ مست رہتے ہیں یہ تیری ایک صدائے خیر سے، مست رہتے ہیں یہ تیری ایک صدائے خیر سے۔ زندہ باد اے میرے مرشد، میرے حضرت زندہ باد، زندہ باد اے میرے مرشد، میرے حضرت زندہ باد۔ دل میرا ہر دم یہی نعرہ لگائے خیر سے، دل میرا ہر دم یہی نعرہ لگائے خیر سے۔ غوث خواجہ اور رضا کے صدقے میں ہے التجا، غوث خواجہ اور رضا کے صدقے میں ہے التجا۔ یاد مرشد میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، یاد مرشد میں مجھے یوں موت آئے خیر سے۔ مفتی اعظم رضا نے تجلی آپ ہیں، مفتی اعظم کے فیضان نے تجلی آپ ہیں۔ آپ کے جلووں سے لاکھوں جگے مگائے خیر سے، آپ کے جلووں سے لاکھوں جگے مگائے خیر
سے جلوے بس گئے ہیں روئے اسجد میں شاہ تیرے جلوے بس گئے ہیں روئے اسجد میں شاہ تیرے ہی جلووں میں اسجد جگمگائے خیر سے تیرے ہی جلووں میں اسجد جگمگائے خیر سے ہے تمنا دلی بہر ضیاء المصطفیٰ ہے تمنا دلی بہر ضیاء المصطفیٰ مرقد مرشد پہ یہ بھی آئے جائے خیر سے مرقد مرشد پہ یہ بھی آئے جائے خیر سے جل مرے دشمن تیرے ہو جائے خوش لے وفا جل مرے دشمن تیرے ہو جائے خوش لے وفا آفتاب قادری جب گنگنائے خیر سے آفتاب قادری جب گنگنائے خیر سے فرقت مرشد کی وحشت دل سے جائے خیر سے فرقت مرشد کی وحشت دل سے جائے خیر سے میں بریلی کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے ہم بریلی کو چلے وہ دن پھر آئے خیر سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، حضرت علامہ مفتی آفتاب قاسم صاحب رضوی کا خطاب نایاب سننے سے پہلے دمام عرب شریف سے ایک ہمارا بچہ ہے، بہت ہی ہونہار اور مسلک کے حوالے سے بہت ہی متصلب، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. ان کے بعد مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ حضرت علامہ آفتاب قاسم صاحب رضوی کا خطاب نایاب انگریزی میں ہوگا، کیونکہ الحمدللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں، اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد اختتام پر امام احمد رضا
قادری کے 562 علوم و فنون، یہ کتاب سبھی سامعین حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کو ایک ایک تحفتاً دی جائے گی۔ یہ مرکزی انجمن پیغام رضا ٹرسٹ بھدراوتی کرناٹک سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہی تبرک کے طور پر محمد ریاض رضوی جو میرے چھوٹے داماد ہیں اور میری بیٹی نور فاطمہ رضوی، ان بچوں نے سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ولایت میں نذر پیش کی ہے توشے شریف کی، وہ بھی تقسیم کیا جائے گا، اس کو کھا کر بھی آپ سعادت حاصل کریں گے، دل میں نور پیدا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے عزیز گرامی محمد عمران پاشا رضوی دمام سے تشریف لا رہے ہیں جو